وہ ہلاک ہو گیا اگر وحی میں تاخیر ہوتی ہے۔ منافقین نے اور کفار نے یہ باتیں بنانا شروع کی کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کے رب نے تو ان کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور پر یہ باتیں کرنا شروع کی، حضور کے خلاف یہ بات کی کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ پوری آیت نازل ہوتی ہے وَالضُّحَىٰ، میرے حبیب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے آپ کی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کا رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ قبلہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، میں یہاں پر اس سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یہاں پر اگر اللہ چاہتا تو مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ سے آیت کا آغاز فرما لیتا۔ یہاں وَالضُّحَىٰ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہ سمجھ میں آیا، اللہ نے کہا میرے حبیب مجھے آپ کے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے حبیب مجھے آپ کی زلفوں کی قسم۔ اور یہ بھی حضور کی شان ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے سوائے میرے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی۔ کہیں فرمایا وکیل ہی ہمیں آپ کے قول کی قسم، کہیں فرمایا لامرقا ہمیں آپ کی چال کی قسم، کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہمیں اس شہر کی قسم ہے، شہر مکہ کی قسم ہے، اور قسم اس لیے ہے کہ عاملہ کا لال تو اس شہر میں رہتا ہے۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں حضرت عمر فاروق کیا یہ قول نقل کیا ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ نے ہمیں ایسا آقا دیا ہے کہ اللہ آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کہا تاکہ لوگ جان لے جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہے، وہ خود جان لے جو کبھی چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے، کبھی زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے، کبھی قول کی قسم اٹھا رہا ہے، کبھی عمر کی قسم اٹھا رہا ہے، کبھی معراج پہ آنے کی قسم اٹھا رہا ہے، کبھی معراج سے جانے کی قسم اٹھا رہا ہے، کبھی رسول اللہ کی بات کی قسم اٹھا رہا ہے، کبھی رسول اللہ کے شہر کی قسم اٹھا رہا ہے، کبھی خاک پاک کی قسم اٹھا رہا ہے، اپنی بھی قسم اٹھا رہا ہے، تو رسول اللہ کا رب ہونے کی قسم اٹھا رہا ہے، وہ رسول اللہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے حبیب اللہ تو ہر لمحے آپ کی شانوں میں اضافہ فرما رہا ہے، اور پھر وہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ کائنات میں کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا۔ آدم علیہ السلام کہتے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا، نوح علیہ السلام کہتے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا، سارے معصوم ہیں، سارے معصوم عن الخطا ہے، لیکن ساری زندگی یہی کہتے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ جب اللہ کے حبیب تشریف لائے وہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب اطلاع دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا۔ پتہ چلا یہ مقام ہے ہمارے مصطفیٰ کا، ساری خدائی خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے، خدا ہمارے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، خدا ہمارے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔